ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کے لفظ کا نعم البدل نہیں تو ماں باپ کا نعم البدل کہاں سے ہوگا؟ یہ بازاروں میں نہیں ملتے، یہ جب چلے جاتے ہیں تب قدر ہوتی ہے۔ ہمیں ماں باپ کی دعائیں لینی چاہیے، ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے۔ جو ماں باپ کو راضی نہیں رکھتا اس سے رب راضی نہیں ہوتا۔ اور سنیں، ذرا دھیان سے سنیں، دنیا بھر کی نعمتیں مل سکتی ہیں، ماں باپ دوبارہ نہیں مل سکتے۔ تو کوشش کریں، اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اولاد کے ساتھ شفقت کریں، نیکی کریں، صحیح تربیت کریں، دونوں کو ایک دوسرے کے معاملے میں جاننا چاہیے۔ اسی طرح یہ تکبر اور غرور کی وجہ سے اپنے پائنچے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، شلوار پہنی ہو آپ نے، ٹراؤزر، پینٹ، کوئی چیز، ٹخنوں سے، اینکلز کہتے ہیں، غرور کی وجہ سے۔ ایک یہ کہ پیٹ نکلا ہوا نیچے آ گئے، لیکن آپ اس کو اونچا رکھنا اپنے لیے توہین سمجھیں، تو ایسے شخص کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ رشوت لینا، رشوت دینا، بھلے اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ لیں، وہ جگہ ٹیکس ہو، وہ بھتہ کہلائے، کچھ بھی، رشوت لینا اور رشوت دینا، ان دونوں کی بھی آج کی رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اب چونکہ بات کر رہا ہوں، ایک مسئلہ ہے وہ بھی بتانا ضروری ہے۔ آپ کا بنیادی جائز حق ہو اور بغیر رشوت کے نہ ملے، آپ نے پوری کوشش کر لی مگر نہیں مل رہا، آپ مجبور ہیں اور اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں، اس کے لیے اگر آپ دیں گے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے۔ دوسرا گناہگار، اس کو بتا دیجئے گا کہ یہ میرا حق تھا، تو نہیں دے رہا، یہ تو اس کا ذمہ دار، یہ اس صورت میں، لیکن اس کو ہر چیز پہ اپلائی نہ کر لیجئے گا۔ اسی طرح نشہ کرنے والا، وہ شراب کا ہو، وہ ہیروئن کا ہو، وہ آئس کا ہو، سپلائی کرنے والے، نسلوں کو تباہ کرنے والے، بگاڑنے والے، یہ نشہ کرنے والے بھی اگر آج کی رات توبہ نہیں کریں گے تو ان کی بھی بخشش نہیں ہوگی۔ میں گفتگو سمیٹوں، ظلم سے محصول لینا، ناجائز ٹیکس لینا، جبراً ٹیکس لینا، اس میں بھلے حکمران شامل ہوں یا ان میں دوسرے ہوں، انہیں بھی سچی توبہ کرنی چاہیے۔ ہم کوشش کریں کہ آج کی رات ہم سب اپنے آپ کو بخشوا لیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب رحمت للعالمین ہے، وہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے۔ رب العالمین ارحم الراحمین ہے، اور ہم ضرورت مند ہیں، سائل ہیں، کمزور ہیں۔ اے اللہ، ہمارے پاس تو تیری بارگاہ میں دعا کرنے کے سوا کوئی اور چیز بھی نہیں ہے، تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لائق کچھ بھی نہیں۔ نام لیتے ہیں تیرے اس حبیب کا جن کی خاطر تو نے اپنا رب ہونا ظاہر فرمایا۔ اے میرے مولا، اپنے اس حبیب کی خاطر ہمیں محروموں میں سے نہ کر، آج کی رات ان میں شامل فرما دے جن کی آج بخشش ہونی ہے۔ آج کی رات حکمت والے کام، یہ لسٹیں تیار ہوں گی۔ ایک شخص بظاہر مکان کی بنیاد رکھ رہا ہے مگر اگلے شعبان سے پہلے اس کی موت لکھی جائے، یہ آج کی رات لسٹیں بنتی ہیں اور شب قدر میں فرشتوں کو دے دی جاتی ہیں۔ ہر حکمت والا کام تو ہمیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ آج ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم غفلت کا شکار ہیں، ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں مست کر لیا ہے۔ مجھے صرف آپ کو یہی کہنا ہے، یہ رب نے موقع دیا ہے، ہمیں موقع دیا ہے کہ اپنے آپ کو بخشوانے کا اہتمام کر لو۔ میں نے بتایا اس رات کی عبادات میں جاگنا، یہ جب آپ جاگتے ہیں تو اس سے مراد نیند سے ہی نہیں جاگنا، غفلت سے بھی جاگنا ہے۔
یعنی آپ نے جو اپنے چیزیں ذہن سے بھلا دی ہیں، خدا کا خوف بھلا دیا، موت کو بھلا دیا، قبر کو بھلا دیا، حشر کو بھلا دیا، ان سے جاگنا ہے، یعنی ان کو یاد کرنا ہے کہ یہ سب میرے سامنے آئیں گے، میں نے ان مرحلوں میں جانا ہے۔ تو جاگنے سے مراد رات جاگنا بھی ہے اور اپنے احساس کو بھی جگانا ہے۔ کتنے اچھے ہیں وہ لوگ، کتنے اچھے ہیں وہ لوگ جو آج کی رات توبہ کریں گے۔ میں یہاں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں، ہم کسی سے ناراض ہوں، وہ آ کے جھک جائے اور واقعی دل سے جھک جائے، ہم نرم پڑ جاتے ہیں یا نہیں پڑ جاتے؟ اب یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کے لیے تحفہ، بڑی محفل ہے صحابہ کرام کی۔ ایک شخص اعرابی ہے، اعرابی کا مطلب دیہاتی ہے، جس کو آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہائیلی کوالیفائڈ یا بہت زیادہ لرنڈ پڑھا لکھا نہیں ہے، دیہاتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اللہ۔ اس نے کہا پھر ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جب آپ نے اللہ کا نام لیا، اس نے کیا کہا؟ ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کہنے لگے ہمارے پتے پانی ہو رہے ہیں خوف سے، ہم ڈر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ حساب لے گا، تو پھر فکر کی کوئی بات نہیں۔ میرے آقا جانتے تھے، مگر فرمایا تو بتا تو نے جو یہ کہا ہے تو کیا مطلب؟ اس نے کہا کریم جب غلبہ پاتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کریم جب غلبہ پاتا ہے معاف کر دیتا ہے۔ میرے آقا نے کیا فرمایا؟ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے، مگر کسی کو سمجھدار دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ تو اللہ کی رحمت کے آگے ہم لوگ عاجزی کریں تو ہمیں مل جائے گا، ہم پر کرم ہو جائے گا۔ اب میں نے آپ کو وہ نماز بتانی ہے جو امام الاولیاء سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خلیفہ ہیں مولا کائنات کے، انہوں نے ہمیں سکھائی کہ اس رات میں 100 رکعت 2 کر کے پڑھیں گے تو 50 سیٹ بنیں گے، 2 رکعت کر کے وہ نماز پڑھنی ہے، صلاۃ الخیر۔ اور کیا پڑھنا ہے اس میں؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اب جو یہ نماز آج کی رات پڑھے گا، اللہ اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ ابھی بیان ختم نہیں ہوا، جملہ سنیں، اس کی 70 حاجتیں پوری ہوں گی۔ ان 70 حاجتوں میں سب سے ادنا حاجت یہ کہ اس کی بخشش ہو جائے گی۔ اللہ، باقی 69 کتنی بڑی ہوں گی اور کیا ملے گا؟ تو یہ انعام کی رات آئی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکات عطا فرمائے، ہم سب کو جہنم سے رہائی عطا فرمائے، ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے وطن کی خیر ہو، گھر بار کی خیر ہو۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 1 منٹ میں In session with me Matira. آخری کھلاڑی کون؟ That's the catch. کسی بھی اینگل سے یہ نہیں کچے، کیونکہ چھٹی کے بچے آپ سے اچھے۔ صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔